عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج لیکچر نمبر 4 مضمون اردو۔ آج ہم پڑھیں گے عملی کتاب کا کام، صفحہ نمبر 1 2 3۔ آپ کی کتاب ہے سنترا، لیکن وہ عملی کتاب ہے یعنی ورک بک۔ آج ہم ورک بک کا کام کریں گے، جو کہ کام کتاب میں ہی کرنا ہوتا ہے۔ تمام بچے اپنی عملی کتاب نکال لیجئے۔ عملی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے تشریح کرنا، یعنی تشریح کرنا کے معنی آپ کو یہاں پر لکھے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ تفہیم کی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، تفہیم کے معنی سمجھنا، تو ہمیں تشریح سمجھانے کے لیے یہاں تفہیم کی ہیڈنگ ڈالی گئی ہے۔ کسی شعر کے مطلب کو ایسے آسان الفاظ میں لکھنا کہ پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، اسے تشریح کہتے ہیں۔ یعنی کہیں بھی کوئی شعر لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کی تشریح کرنی ہے تو آپ کو اس شعر کا پورا مطلب لکھنا ہے، اس کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ وہ پورا مطلب اور مفہوم تشریح کہلاتا ہے۔ تشریح میں حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کون ہے۔ تو جب آپ کو تشریح کرنے کے لیے کہا جائے کہ اس کا حوالہ بھی لکھیے، تو آپ کو صرف نظم کا نام اور نظم کے شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لکھ کر دیا گیا ہو کہ حوالہ شاعر لکھیں، تو اس پر آپ شاعر کا حوالہ لکھیں گے تو شاعر کے بارے میں معلومات لکھیں گے، اور اگر کہا جائے صرف کہ حوالہ لکھیں تو حوالہ میں نظم کا نام اور شاعر کا نام آتا ہے۔ اس بند کی تشریح کیجیے، یہاں لکھا گیا ہے۔ یاد رکھیے 3 5 یا 6 مصرعوں کے مجموعے کو بند کہتے ہیں، اور 4 مصرعے کے مجموعے کو بھی بند کہتے ہیں۔ نیچے 6 مصرعوں پر مشتمل ایک بند دیا گیا ہے، جو کہ آپ کی کتاب درسی کتاب حمد نظم حمد کا ہی بند ہے۔ یوں تو ہر شے پہ ہے چشم رحمت تیری، لیکن انسان کو دی سب پہ ہے برتری۔ اس کو بینائی دی، اس کو دانائی دی، دل کو طاقت بدن کو توانائی دی۔ رہنمائی کو پیدا کیے انبیاء، سب ہے تیری عطا اے خدا اے خدا۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے حوالہ۔ حوالہ کی ہیڈنگ لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے مندرجہ بالا بند نظم ہم سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر عنایت علی خان ہیں۔ یہ ایک لائن پر آ جائے گا۔ اگلی لائن پر آپ تشریح کی ہیڈنگ لکھیں گے بلو پینسل سے، پھر آپ اس پورے بند کی تشریح کریں گے، یعنی کہ اس کے پورے مفہوم کو بیان کریں گے۔ آپ لکھیں گے مندرجہ بالا بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے اور اس پر اللہ اپنی نظر جمائے ہوئے رکھا ہے، اپنی رحمت کی نظر رکھا ہوا ہے، اور ان تمام مخلوقات میں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہے، اس میں سب پہ انسان کو برتری دی ہے۔ اس کو بینائی دی، اس کو دانائی دی۔ بینائی یعنی آنکھیں، دیکھنے کی صلاحیت، اور دانائی یعنی عقل، یعنی انسانوں کو عقل و شعور دیا، اس کو دیکھنے کی صلاحیت دی، کہ دل کو طاقت اور بدن کو توانائی دی، یعنی انسان کو اتنا طاقتور بنایا کہ وہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکے اور نئی نئی ایجادات کر سکے، اور اپنے عقل و شعور سے دنیا میں آگے بڑھ سکے۔ رہنمائی کو پیدا کیے انبیاء، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انبیاء پیدا کیے اور رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیے۔ تو یہ تمام نعمتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ہیں، اور یہ تمام رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی ہیں۔ تو آپ کو یہ پوری تشریح یہاں لکھنی ہے کتاب میں ہی۔ اگلے صفحے پر آپ کی نظم کی اقسام کی ہیڈنگ دی گئی ہے۔ نظم کی یوں تو بہت سی اقسام ہیں، جو کہ آپ اگلی بڑی کلاسز میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر نظم کی 2 اقسام دی گئی ہے، ایک ہے حمد، دوسری نعت۔ نظم میں ہمیشہ ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی تمام اشعار میں آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جبکہ نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ پہلا شعر ہے یہاں، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا۔ آپ یہاں پر حوالے لکھیں گے، مندرجہ بالا
شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے جس کے شاعر محمد اسماعیل میٹھی ہے۔ اگلی لائن پہ آپ تشریح کی ہیڈنگ ڈال کے اس کے بارے میں تشریح لکھیں گے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ لکھیں گے مندرجہ بالا شعر محمد اسماعیل میٹھی کا ہے۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ نے تمام جو نعمتیں بنائی ہیں اس میں سورج بھی بنایا ہے، اور سورج بنا کر اللہ نے پوری دنیا کو روشنی بخش دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں مکانات بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی صلاحیت دی کہ وہ پہاڑوں، دریاؤں، درختوں کا استعمال کرتے ہوئے انسانوں کے لیے مکانات بنا سکے۔ تو یہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں۔ دوسرا شعر ہے حق کا پیغام آپ لائے ہیں، دین اسلام آپ لائے ہیں۔ تو جو دوسرا شعر ہے یہ نظم کی کون سی اقسام ہے؟ جی یہ نظم کی اقسام نعت ہے، یعنی ایک پہلا شعر ہے نظم حمد کا، اور دوسرا جو شعر لکھا ہوا ہے وہ نظم نعت کا ہے، یعنی دو اقسام یہاں بیان کی گئی ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ نعت ہے۔ اب یہاں آپ کو حوالہ لکھنا ہے۔ مندرجہ بالا شعر نظم نعت کا ہے جس کے شاعر اسحاق جلال پوری ہیں۔ پھر آپ تشریح کی ہیڈنگ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے۔ شاعر اس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں حق کا پیغام لے کر آئے اور دین اسلام لے کر آئے، دین اسلام پھیلایا اور ہمیں آخرت کے لیے رہنمائی دی، اور ہم اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہو کر کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اس کی تشریح 2 لائنوں پر کرنی ہے جو کہ کتاب میں ہی کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 2 کرنے کے بعد آپ صفحہ نمبر 3 کریں گے۔ یہاں حرکات یا اعراب لگانے ہیں۔ الفاظ پر مختلف حرکات یا اعراب لگا کر ان کے معنی لکھیے۔ یہاں پر آپ کو کچھ حروف دیے گئے ہیں جس میں زیر زبر پیش نہیں لگا ہوا ہے، جس سے آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ الف پر ہم زبر لگائیں گے، امیم پر تشدید، تو یہ بن جائے گا امی، اور اس کے معنی لکھیں گے والدہ یا ماں۔ اسی طرح الف میم چھوٹی لکھا ہوا ہے، الف کے اوپر ہم پیش لگائیں گے اور میم کے اوپر تشدید لگائیں گے تو یہ بن جائے گا امی، اور امی کے معنی ہے امتی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ آپ یہاں معنی لکھیں گے امتی۔ دوسرا ورڈ ہے پے لام، ادھر زبر لگائیں گے تو یہ بن جائے گا پل، یعنی لمحہ۔ اسی طرح پے لام رکھا ہوا ہے، آپ پے کے اوپر پیش لگائیں گے تو بن جائے گا پل، اور پل کے معنی ہے گزرگاہ، سڑک کے اوپر بنائی گئی گزرگاہ۔ تیسرا لفظ یہاں دیا گیا ہے شین کاف رے، اگر شین کے اوپر ہم زبر لگا دیتے ہیں اور کاف کے اوپر بھی زبر لگا دیتے ہیں بن جائے گا شکر، یعنی چینی۔ اسی طرح شین کے اوپر اگر ہم پیش لگا دیتے ہیں تو بن جائے گا شکر، یعنی شکریہ ادا کرنا۔ چوتھا لفظ ہے کاف رے تے الف تا، کاف کے اوپر اگر ہم زبر لگاتے ہیں تو بن جائے گا کرتا، یعنی کرنا، کوئی بھی کام کرنا۔ اور یہاں پر اگر کاف کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں تو بن جائے گا کرتا، تو کرتا یعنی قمیض۔ اگلا لفظ ہے گاف لام الف لا، گاف کے اوپر اگر ہم زبر لگا دیتے ہیں بن جائے گا گلا، یعنی گردن یا چہرے کے نیچے کا حصہ، گردن بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہی لفظ ہے اس کے اوپر اگر ہم زیر لگا دیں گے نیچے، غاف کے نیچے زیر، تو بن جائے گا گلا، یعنی شکوہ کرنا۔ یہ تمام الفاظ کے معنی آپ لکھیں گے اپنی کتاب میں۔ اس کے بعد اسی صفحے پر سوال نمبر 4 ہے الفاظ کے جملے بنائیں جن سے معنی کا فرق واضح ہو۔ دال کے اوپر زبر لگا ہوا ہے تو یہ ہو گیا دور، دال کے اوپر پیش لگا ہوا تو یہ ہو گیا دور، تو آپ کو دور اور دور کا جملہ بنانا ہے۔ اور اسی طرح بے لام الف زبر زبر با لام الف لا تو بن گیا بلا، تو یہ بلا کا جملہ بنائیں گے آپ۔ اور بے کے اوپر پیش ہے تو یہ بن گیا بلا، یعنی بلانا، تو آپ بلا کا جملہ بنائیں گے۔ اسی طرح حرف ندا کے جملے بنانے ہیں۔ حرف ندا کہتے ہیں کسی کو مخاطب کرنا یا کسی کے حیرت کا اظہار کرنا یا خوشی کا اظہار کرنا۔
تو یہ جو ارے بھائی، یہ ہم کسی کو مخاطب کر رہے ہیں، تو یہ حروف ندا ہے، اور اس کے آگے جو علامت لگائی گئی ہے وہ الف بنا کر نیچے نقطہ لگایا گیا ہے، اس کو علامت ندا کہتے ہیں۔ تو ارے بھائی یہ لکھا ہوا ہے، آپ کو اس کے آگے جملہ لکھنا ہے۔ یا الہی لکھا ہوا ہے، آپ کو اس کے آگے جملہ لکھنا ہے۔ اسی طرح میاں، اے لڑکوں، اے لڑکے، صاحبوں، یہ تمام کام آپ کو کتاب میں ہی کرنا ہے، ان کے جملے بنانے ہیں۔ امید ہے بچوں یہ صفحات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یہ تمام کام آپ اپنی کتاب میں ہی کریں گے اور اچھی سی خوشخطی کے ساتھ، اور تینوں صفحات پر آپ آج کی تاریخ لکھیں گے، یعنی جس دن زوم کلاس لی گئی ہے اسی دن کی تاریخ لکھیں گے، اور آج 23 تاریخ ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ لیکچر نمبر 4 میں، اگلے لیکچر میں ہم نیا کام لے کر آئیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے اور وقت پر کام کرتے رہیے۔ اللہ نگہبان۔ آپ سب کی دعا گو، مس کوثر۔